بنگالیوں کا یہ سوچ لینا کون سا غلط تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بنگالی بھی قومی زبان ہوگی؟ کا جو پرسیپشن تھا اگر آپ اپنی زبان کو ترک کرتے ہیں تو آپ سیاسی غلامی میں جاتے ہیں. زبان سمبل بن گیا ایکسپریس کرنے کا بنگالی نیشنلزم. پاکستان بننے سے پہلے ہی ایک علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے جب یہ کہا کہ پاکستان بننے کے بعد جو قومی زبان اردو ہوگی، تو ایک ڈاکٹر شہید اللہ تھے بنگالی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ہندی یا اردو کو قومی زبان کے طور پر اختیار کیا تو یہ ہماری سیاسی غلامی ہوگی. تو وہ نہیں چاہتے تھے، وہ یعنی اس کا ان کا جو پرسیپشن تھا کہ اگر آپ اپنی زبان کو ترک کرتے ہیں تو آپ سیاسی غلامی میں جاتے ہیں. قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم نے سکھوں سے ہی کہا کہ اگر آپ پاکستان کا حصہ بنتے ہیں اور پنجاب تقسیم نہیں ہوتا تو آپ کی جو زبان ہے یہ بھی پاکستان کی قومی زبان ہوگی. تو بنگالیوں کا یہ سوچ لینا کون سا غلط تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بنگالی بھی قومی زبان ہوگی؟ انسان کو دیکھیے بے عزتی بہت بری لگتی ہے. ان کو چھوٹا کالا اس قسم کے الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے. یہ تھا کہ جی بنگالی تو ایک ہندو زبان ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا اسکرپٹ بھی برہمی اسکرپٹ سے ہے. یہ ساری باتیں کمبائن ہو کے زبان سمبل بن گیا ایکسپریس کرنے کا بنگالی نیشنلزم. جناح صاحب کے جانے سے پہلے یہ بحث چل رہی تھی کہ اردو اور بنگالی جو تھے وہ اپنا جو احتجاج تھا وہ رجسٹر کروا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اردو کو نہیں مانیں گے، ہم بنگالی کو ہی رکھیں گے. اب جناح صاحب نے ایک طرح سے فیصلہ کن بات کہہ دی. جو پہلے نچلی سطح پہ گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اردو کے حق میں ووٹ دے دیا. میں نے ایک فائل دیکھی جس کے اندر جناح صاحب کا پروگرام تھا وہاں کا. ان کو لینگویج موومنٹ کے جو لوگ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کے ساتھ صرف 10 منٹ دیے گئے تھے، اور باقی تمام لوگ وہ تھے جو ان کے خلاف تھے. اتفاق سے ان کی ملاقات بھی جس لڑکے سے، اسٹوڈنٹ سے ہوئی، وہ بھی غصے کا بہت تیز تھا، اور جناح صاحب کو بھی غصہ آیا، لہٰذا اس 10 منٹ میں بھی کنفرنٹیشن نہیں ہوا. تو ان کو ان کے پوائنٹ آف ویو کو کوئی خاص بیوروکریسی نے بتایا بھی نہیں. بیوروکریسی خود بھی شاید پوری طرح سے ڈیپتھ نہیں جانتی تھی. اور شاید جناح صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ قوم کا اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب ایک زبان ہو، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو نیشنلزم تھا وہ ون لینگویج، ون نیشن اور ون ریجن کی بنیاد پہ تھا. تو ان کا یہ خیال تھا، اور وہ ہو سکتا ہے پوری دیانتداری سے یہ سمجھتے ہوں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے زبان کا بنیادی کردار ایک زبان ہوگی تو وہ مطلب متحد رہیں گے. لیکن وہ بنگالیوں کو یہ قبول نہیں ہوا. لیکن کیا ہو رہا تھا؟ مسلم لیگیوں نے اپنا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا اور وہاں پہ انہوں نے اس رائے کے اوپر لوگوں کو، اپنی پارٹی کو ہموار کرنا چاہا کہ عربی کو پاکستان کی قومی زبان بنایا جائے. اب آپ تصور کریں کہ آپ کے لیے بنگالی قابل قبول نہیں ہے، آپ کے لیے پنجابی قابل قبول نہیں ہے، سندھی بلوچی پشتو قابل قبول نہیں ہے، عربی جو پاکستان کے کسی علاقے کی زبان نہیں ہے اس کو آپ قومی زبان بنانے کے لیے باقاعدہ اس تجویز پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے. پھر یہ 1952 کا واقعہ ہوا، اور وہاں پہ نور الامین صاحب کی حکومت تھی. انہوں نے پولیس استعمال کر لی، وہاں پہ نوجوان ڈھاکہ یونیورسٹی میں مارے گئے، اور وہ پھر شہید مینار بنا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو موومنٹ پہلے جو خیالات کی سطح پہ تھی، چھوٹی چھوٹی قراردادیں منظور ہو گئی تھی، بعد میں باقاعدہ ایک موومنٹ کی شکل میں آئی، اور اس میں طالب علموں نے اور وہاں کے دانشوروں نے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور 1954 میں جب جگتو فرنٹ کی حکومت بنی تو انہوں نے بھی مان لیا، اور بعد میں پاکستان کا آئین بنا تو انہوں نے بھی مان لیا. ان کا خیال تھا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ نہیں حل ہوا. ایک تو پیرٹی ختم ہوئی، اس کے اوپر غصہ تھا. دوسرے بجائے لینگویج موومنٹ کے وہ بن گئی اکانومی تھیوری. اب وہ صرف
اکانومی کے اوپر زور دینے لگے. مسئلہ بالکل نہیں سالو ہوا. آپ نے بنایا اس سرکاری زبان، لیکن بعد از خرابی بسیار سیکھا کچھ نہیں. اور اس میں سویلین یا ملٹری گورنمنٹ برابر سے، یعنی ایوب خان سے پہلے بھی یہی ایٹیچیوڈ تھا، ایوب خان کا بھی یہی ایٹیچیوڈ. اسی زمانے میں مجیب الرحمان صاحب کی جو لیڈرشپ تھی، کیرزمیٹک لیڈرشپ تھی، اس نے تو زیادہ تر لوگوں کو اپنی طرف کر لیا. انہوں نے وہ جو 6 پوائنٹس تھے وہ تھے ہی یہ کہ اکنامک انڈیپینڈنس حاصل کی جائے. اگر اس مسئلے کو شروع میں ہی حل کر دیا جاتا اور یہ قبول کر لیا جاتا کہ بنگالی زبان کو بھی ایک قومی زبان اور ایک اسٹیٹ لینگویج کے طور پر کیا جانا چاہیے، تو پھر اس سے ایک راہ ہموار ہوتی کہ آپ ان کے جو دوسرے جو سیاسی ان کے حقوق ہیں یا سیاسی ان کے مطالبات ہیں، ان کو بھی یہ سننے کی ایک بنیاد رکھی جاتی. اصل معاملہ پھر بھی نہیں ختم ہوتا، کیونکہ اصل معاملہ تو یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ فنڈز برابر ہوں وغیرہ وغیرہ اور دوسری چیزیں. اور لک ڈاؤن کوئی نہ، اب لک ڈاؤن کرنا جو ہے یہ تو ایک اندر سے ہوتا ہے، ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. کالا کہہ دینا، چھوٹا کہہ دینا، یہ والی باتیں یہ تو اندر سے ہوتا ہے. ہندو کہہ دینا ان کو، یہ سب باتیں تو اندر کی ہوتی ہیں. اس کو چینج کرنا زیادہ مشکل ہے. فنڈز بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن ایٹیچیوڈس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں زبان کے مسئلے کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا. پاکستان میں اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ایک لسانی کمیشن بننا چاہیے تھا، جس طرح کہ ہندوستان میں بنا، اور انہوں نے ہندوستان میں زبان کے مسئلے کو 3 لینگویج فارمولہ کے تحت اس کو حل کیا کہ جس میں 3 زبانیں بیک وقت. تو یہاں ایسا کچھ نہیں کیا گیا. ایک خوف ہے، یہ جو ہمارا مرکزیت پسندانہ ذہن ہے، اسے یہ خوف ہے کہ ہم نے اگر مختلف زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دے دیا تو شاید ہماری قومی وحدت، جو کہ ویسے بھی نہیں ہے، وہ قومی وحدت جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی. اس تجربے سے بالکل نہیں سیکھا گیا. اور یہ مسئلہ اب بھی موجود ہے کہ اردو کے ساتھ اردو کو جس طرح لوگوں کو متحد رکھنا چاہیے تھا، اس کو متحد کرنے میں یہ زیادہ کامیاب نہیں ہو جتنی کامیاب ہو سکتی تھی اگر اردو کے ساتھ جو باقی زبانیں ہیں ان کو بھی وہ جگہ دی جاتی.